تم آسان ترین موت کی احتیاج ہے، تمہیں تلاش ہے آسان ترین موت، کیونکہ موت بڑا سخت مرحلہ ہے. تو آپ فرماتے ہیں اگر آسان ترین موت چاہتے ہو تو دنیا میں ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے، اور وہ ہے بوڑھے ماں باپ، ان کی خدمت کرو. تو تم پر بھی موت انتہائی آرام دہ اور آسان ہو جائے گی ان کی خدمت کے صدقے میں. یہ صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا. اور دیکھو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا تاکہ تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے. اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھو تمہاری اولاد بھی پیٹ پھیل لے گی، منہ پھیل لے گی. یہی کہہ کے منہ پھیرے گی کہ آپ نے اپنے ماں باپ کا کون سا خیال رکھا، جو مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے دوا لا دو، پانی پلا دو، کھانا کھلا دو، یہ کر دو، وہ کر دو. آپ نے تو اپنے ماں باپ کو لاوارث چھوڑ دیا تھا. تو میں اپنے بچوں سے، اپنے نوجوانوں سے عرض کروں گا کہ ہم ہیں ایک دیندار گھرانے سے تعلق رکھنے والے، ہمارا مذہب ہے اسلام. تو جو کچھ اسلام کہہ رہا ہے حتی المقدور ہم کوشش کریں کہ وہ اس کے مطابق، تاکہ ہمارا آغاز بھی بخیر رہے اور انجام بھی ہمارا بخیر ہو جائے. آخری مرحلہ ہے بس عزیزان، معاف فرمائیے گا کچھ ایسا موضوع ہے کہ دل چاہتا ہے بس بولتے ہی رہو، پڑھتے ہی رہو، لیکن پھر بھی بس آخری ایک روایت کہ دیکھیے کہ ماں باپ کتنے اہم ہیں، کس قدر انہیں نے قربانیاں دی ہیں، اور اس کا بدلے میں اسلام انہیں کیا دے رہا ہے، اللہ اور رسول کیا دے رہے ہیں، اور ان کی اللہ اور رسول کی مرضی اور منشا کیا ہے. اور اس کا اثر آخر میں کتنا پڑتا ہے. ایک نصرانی نوجوان، نصرانی بندہ یعنی یہودی جسے آپ، عیسائی جسے آپ کہتے ہیں، کرسچن فیملی سے تعلق رکھنے والا، ماں اس کی عیسائی، باپ اس کے عیسائی، چھٹے امام علیہ السلام کا زمانہ، یعنی صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. امام علیہ السلام کے پاس اس نے آمد و رفت شروع کر دی، آنا جانا شروع کر دیا. آتا تھا امام کے پاس بیٹھتا تھا، اور ظاہر امام کی مجلس میں اگر کوئی بیٹھے تو کچھ نہ کچھ تو اسے ملتا ہی ہے. چنانچہ روزانہ امام علیہ السلام کچھ نہ کچھ اسے روحانی غذا دیتے تھے. اس سے اس نے پورا فائدہ اٹھایا. آخر کار وہ مسلمان ہو گیا. جب وہ مسلمان ہو گیا توجہ فرمائیے گا، تو اس نے کہا کہ فرزند رسول میں عیسائی تھا، آپ کے مبارک مجلس میں بیٹھ بیٹھ کر کے میں مسلمان ہو گیا، لیکن میری ماں جو ہیں وہ اپنے آبائی مذہب کے اوپر باقی ہیں. وہ کل بھی عیسائی تھیں، آج بھی عیسائی ہیں. تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا کس طرح کا حکم؟ توجہ فرمائیے گا زانے گرامی، کس طرح کا حکم چاہتے ہو؟ کہا نہیں میرے لیے کیا حکم ہے، میں جس طریقے سے ان کی خدمت کر رہا تھا ویسے ہی کروں، یا بحیثیت مسلمان کے اپنی عیسائی ماں کو لاوارث چھوڑ دوں؟ کہ وہ عیسائی ہم سے کیا مطلب، ہم نے دین حق کو تسلیم کیا ہے، ہم اپنی جگہ پر. اب آپ دیکھیے امام علیہ السلام کی منشا کیا ہے اور جواب کیا دیتے ہیں. کہا کہ اور اضافہ کر دو خدمت میں. کہا جتنی تم اب تک خدمت کر رہے تھے اس سے کہیں زیادہ خدمت کرو. اور جب وہ مر جائیں تو دیکھو یاد رکھنا ان کو اسلامی طریقے سے ان کی تجہید و تکفین کا انتظام کرنا. عیسائی ہے اور مولا فرما رہے، لیکن نہیں، مولا کا فرمانا ہماری عقل سے بہت پرے. بھائی عیسائی ہے، اس کو عیسائی طریقے سے کفنایا و دفنایا جائے گا. ان کے یہاں بھی تدفین ہے، دفن ہے، وہ بھی قبر بناتے ہیں. لیکن آپ فرماتے دیکھو اسلامی طریقے سے اس کو تجہید و تکفین ہونا چاہیے اس کی. یہی میرا حکم ہے. اور خدمت میں اضافہ کرو، یعنی اب تک جتنی تم قربانیاں دے رہے تھے اس سے اور زیادہ خدمت کرو. آ گیا وہ اپنے گھر. اب چونکہ منشاء امام یہ ہے، مرضی امام یہ ہے، حکم امام یہ ہے کہ دیکھو خدمت اور زیادہ کرنا، لہذا سب کچھ وہ بلا کر کے مزید اس نے خدمت کرنا شروع کر دی. اب نوالے بھی بنا کے دے رہا ہے اپنی بوڑھی ماں. ابھی تک یہ تھا کھانا سامنے رکھ دیتا، اب یہ بھی زحمت نہ ہو ہماری ماں کو کہ وہ نوالے توڑے اپنے تھرتھراتے ہوئے ہاتھوں سے. نوالے بھی، نہلانا دھلانا، کپڑے پہنانا، یہ کرنا وہ کرنا، جتنی ضرورتیں ہیں وہ سب پوری کرنا. تو ایک مرتبہ اپنے بیٹے کی قربانیوں کو دیکھ کر کے وہ بوڑھی ماں کہتی ہے، میرے بچے، میں نے دیکھا ہے کہ محسوس کیا ہے کہ تم جب سے مسلمان ہوئے ہو
کچھ زیادہ ہی خدمت کر رہے ہو میری. تو تم جن کی موجودگی میں اور جن کی مجلس میں بیٹھ بیٹھ کر کے مسلمان ہوئے، کیا وہ نبیوں میں سے ہیں؟ جن کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے تم نے اسلام مذہب کو قبول کیا ہے، دین اسلام کو قبول کیا، کیا وہ نبیوں میں سے ہیں؟ نہیں غور کر رہے ہیں آپ. نبیوں میں سے ہیں. تو ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ نہیں مادر گرامی، وہ نبیوں میں سے نہیں ہیں بلکہ وہ نبی زادے ہیں، اولاد نبی ہیں، آل نبی ہیں. کہا نہیں بیٹا، جس طریقے سے تمہاری تربیت ہوئی ہے وہ صرف اور صرف نبی ہی کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا، نبی ہی کر سکتا ہے. کہا نہیں وہ نبی نہیں ہیں بلکہ نبی زادے ہیں، اس کے چھٹے جانشین ہیں نبی کے. کہا کیا یہ ممکن ہے کہ تم ان کے پاس مجھے لے چلو؟ کہا آپ ضعیفی اور پیری کے مرحلے میں ہیں، آپ کو بڑی زحمت ہوگی. کہا نہیں میں جانا چاہتی. بہرحال جیسے تیسے ان کو پہنچایا چھٹے امام کی بارگاہ میں بیٹے نے. وہاں جا کر کے جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی زیارت فرمائی تو ایک مرتبہ کہتی ہیں بیٹا، جس کلمے کو اپنی زبان پر جاری کر کے تم نے اسلام قبول کیا ہے وہ کلمہ ہمیں تعلیم. میں بھی مسلمان ہونا چاہتی ہوں. اس نے اسلام پڑھا نہیں، نہ اس نے قرآن پڑھا، نہ کوئی اور اسلامی کتاب پڑھی، نہ وہ نبی کا زمانہ اس کو ملا. چھٹے امام علیہ السلام کا دور ہے، آخری مرحلے میں بڑھاپے اور ضعیفی اور پیری کے مرحلے میں جب آئی تو کہہ رہی ہمیں لے چلو. وہاں گئی اور کہتی ہے چھٹے امام کو دیکھ کر کے کہ جو کلمہ پڑھ کر کے تم مسلمان ہوئے وہی ہمیں تعلیم کرو. وہ وہاں سے مسلمان ہوئی. اب یاد کیجئے امام نے کیا فرمایا تھا کہ اگر وہ مر جائے تو اسے اسلامی طریقے سے اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام انتظام کرنا. یہی سامنے تھا امام کے کہ یہ جب مرے گی چاہے اس سے 10 منٹ پہلے ہی صحیح مسلمان ہو کر کے مرے گی. اور مسلمان نہ کتاب پڑھ کر کے اس نے، نہ قرآن پڑھ کر کے، نہ کوئی دوسری کتاب پڑھ کر کے، نہ کسی مدرسے میں گئی، نہ کسی کالج میں گئی، نہ کسی حوزے میں اس نے تعلیم حاصل کی، نہ کسی عالم دین کے پاس گئی. اپنے بیٹے کی قربانیوں اور اس کی تہذیب و ادب اور اس کی خدمت سے متاثر ہو کر کے صادق آل محمد کی سرکار میں پہنچی، عصمت مآب کی بارگاہ میں پہنچی اور وہاں امام کی زیارت کر کے کہتی ہمیں مسلمان ہونا ہے. جس دین میں ماں کا اتنا احترام ہو، عزت ہو، وہ دین کس قدر محترم ہوگا. یہ اس کے الفاظ ہیں. لہذا ہمیں دین کی تعلیم وقت کہتی ہے ہمیں مسلمان ہونا، اور جب گئی ہے تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور ایک موقع اللہ نے اور اسے عطا کیا کہ اسلام لانے کے بعد اس نے نماز ظہر ادا کی جو اس کی پہلی اور آخری نماز تھی، اور اس کے بعد آخری سانس لی اور اس دنیا سے رحلت کر گئی ہوں. تو کچھ ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ہمارا اخلاق دیکھ کر کے لوگ متاثر، ہماری رفتار، ہماری گفتار، ہمارا زندگی گزارنے کا انداز کچھ اس طریقے کا ہو کہ دور سے دیکھ کر کے کہیں کہ یہ واقعی مسلمان ہے، اور چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہیں کہ یہ جعفری ہے. اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ ہم دنیا سے منہ موڑ کر کے سیرت آل محمد علیہ السلام کو سامنے رکھیں. جتنا کوشش ہو سکے، معصوم تو ہم نہیں ہو سکتے، ہو ہی نہیں سکتے. یہ خصوصی نعمت ہے جو چاہتا معصومین علیہ السلام کو ملی یا انبیاء کو.